بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مضمون اردو برائے جماعت ششم۔ آج کے سبق میں ہم پہلے 4 اسباق کی دہرائی کریں گے جو کہ ہماری اسسمنٹ نمبر 1 میں شامل ہے۔ ہم ان اسباق کی تمام اہم چیزوں پر ایک نظر ڈالیں گے تاکہ وہ طلبہ اور طالبات جو ان اسباق کو سن نہیں سکے تو ان کو سمجھنے میں کوئی دقت درپیش نہ ہو۔ آج کے سبق میں ہم کیا کیا سیکھیں گے؟ اسم کی اقسام، سادہ اور مرکب جملہ، غلط فکرات کی درستی، محاورات کا جملوں میں استعمال، مشکل سوالات کا حل، معنی لکھیں، متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ۔ پیارے طلبہ، سب سے پہلے ہم ان اسباق میں موجود گرامر کی 3 چیزوں پر نظر ڈالیں گے: اسم کی اقسام، سادہ اور مرکب جملہ، غلط فکرات کی درستی۔ تو اسم کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام اسم کہلاتا ہے۔ اسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا اسم کی 2 اقسام ہیں، اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ۔ تو اس میں معرفہ کیا ہے؟ کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اس میں معرفہ کہا جاتا ہے، اور اس میں نکرہ کسی عام شخص، جگہ یا چیز کے نام کو ہم اس میں نکرہ بھی کہتے ہیں۔ خاص شخص، جگہ یا چیز جیسے کہ دریائے جہلم، کوہ ہمالیہ، قرآن پاک اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ اور عام شخص، جگہ یا چیز دریا، اگر دریائے جہلم لکھا گیا ہے تو وہ معرفہ ہوگا، اور اگر صرف دریا لکھا گیا ہے تو وہ نکرہ ہوگا، کیونکہ یہ دریا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پہاڑ، قلم، کتاب۔ سرگرمی آپ کو دی جا رہی ہے کہ درج ذیل اسماء میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو الگ کریں۔ قلم، مری، مسجد، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، لڑکا، دیوار چین، سمندر، شہر، اسلام آباد، سرفراز، فاطمہ، لڑکی، استاد، کتاب، قرآن مجید، گاؤں وغیرہ۔ پیارے طلبہ، آپ نے ان الفاظ میں سے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کو علیحدہ کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سادہ اور مرکب جملے کی طرف کہ سادہ جملہ کون سا ہے اور مرکب جملہ کون سا ہے۔ جس جملے میں ایک بات بیان کی جائے تو ہم اسے سادہ جملہ کہتے ہیں، جیسے میں نے پانی پیا، میں نے اسکول کا کام کیا، تو یہ ایک بات بیان کی گئی ہے۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ تو پیارے طلبہ، جس جملے میں ایک بات بیان کی جاتی ہے تو ہم اسے سادہ جملہ کہتے ہیں، اور جب 2 جملے مل کر کسی مفہوم یا خیال کو ادا کریں تو وہ جملہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ سادہ جملوں کو ملانے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں، وہ 2 سادہ جملوں کو ملانے کے لیے جو حروف استعمال کیے جاتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں: اور، یا، تو، مگر، جو، پھر، پر، لیکن، کیونکہ وغیرہ۔ پیارے طلبہ، صفحہ نمبر 15 پر مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ آپ کو ایک سرگرمی دی گئی تھی، تو آپ میں سے چند طلبہ نے تو اس کو حل کر لیا تھا، لیکن چند طلبہ اس کو حل نہیں کر پائے تھے۔ میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو۔ تو آپ نے
اس کو ایک جملے میں کیسے دو باتوں کو ایک جملے میں بیان کرنا ہے؟ میں یہی کہتا ہوں محنت کرو. تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو تو تم آتے جاتے ہو. تم جو آؤ تو بہار آ جائے، تمہارے آنے سے بہار آ گئی. وہ وعدے تو بہت کرتا ہے مگر یاد نہیں رکھتا، وہ وعدے کر کے بھول جاتا ہے. تو ہم نے اس کو ان جملوں کو اس طرح سادہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں غلط فکرات کی درستی کی طرف، جو کہ صفحہ نمبر 21 پر موجود ہے. عام بول چال کو روزمرہ کہا جاتا ہے. اس زبان میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جبکہ محاورہ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کا ایسا مجموعہ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو روزمرہ میں الفاظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور محاورہ میں الفاظ اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. اگر خلاف زبان کوئی لفظ بولا جائے یا لکھا جائے تو وہ غلط شمار ہوگا. غلط فکرات آپ کو دیے گئے ہیں. مجھے گالی نہ نکالو، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہے. دن بدن نہیں ہوتا، روز بروز ہوتا ہے. وہ تو کاٹ کا گھوڑا ہے، کاٹ کا گھوڑا نہیں ہوتا، کاٹ کا الو ہوتا ہے. وہ عورت ہکی بکی رہ گئی، ہکی بکی نہیں ہکا بکا رہ گئی. وہ خط پڑھ کر ہنسنے لگ پڑے، ہنسنے لگ پڑے نہیں ہوتا، ہنسنے لگے. مجھے جھوٹ مارنے کی عادت نہیں، مجھے جھوٹ مارا نہیں جاتا، جھوٹ بولا جاتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ اس کو کس طرح درست کرنا ہے؟ مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں. حال میں سوئی دھرنے کو جگہ نہ تھی. تو سوئی دھرنا نہیں ہوتا، تل دھرنے کو جگہ نہ تھی. جب فاقے سے مرو گے تو خدا یاد آئے گا. جب فاقے سے مرو گے تو نہیں ہوتا، جب فاقوں مرو گے تو خدا یاد آئے گا. اچھا، اب ان اسباق میں سے جو چاروں اسباق ہم نے پڑھے ہیں، ان میں دو اسباق میں محاورات کا جملوں میں استعمال آ رہا ہے، سبقنات میں اور ملکہ کوثر مری میں. تو محاورے کے متعلق ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو اپنے غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں. تو یہاں پر نظم نعت میں جو ہے محاورے دیے گئے ہیں، وہ کچھ اس طرح ہے: غم کھانا، فکر کرنا، مراد بتلانا، خواہش پوری کرنا، درگزر کرنا، معاف کر دینا، زیر و زبر کرنا، خاتمہ کرنا، کایا پلٹنا، حالت کا بدل جانا، شیر و شکر کرنا، باہم ملا دینا. تو پیارے طلبہ، آپ نے ان محاورات کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. اور اسی طرح صفحہ نمبر 20 پر سوال نمبر 5 ہے ملکہ کوثر مری میں نبرد آزما ہونا. نبرد آزما ہونا کا مطلب ہوتا ہے لڑنے کے لیے تیار ہونا. اور فرزندان اسلام کے بیٹے، قابل دید، دیکھنے کے قابل. جی، ہم نے خط لکھنا ہے والد صاحب کے نام، امتحان میں کامیابی کا خط. تو اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ خط لکھنے کے لیے سب سے پہلے خط کا پتہ لکھنا ہے کہ جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں، شہر کا نام، تاریخ لکھنی ہے، پھر القاب و آداب کہ جس کے نام ہم خط لکھ رہے ہیں، پھر ہم نے خط کا اس میں مقصد تحریر کرنا ہے، خط لکھنے کا مقصد کیا ہے. جیسے کہ یہاں پر امتحان میں کامیابی کا خط ہے، اور پھر آخر میں آپ نے خط لکھنے والے کا پتہ لکھنا ہے. کہ جیسے کہ ہم لوگ تو اسکول میں لکھ رہے ہوتے ہیں والد صاحب کے نام یا بھائی کے نام، تو بس ہم اس میں کیا لکھتے ہیں کہ والسلام، آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی، آپ کا بھانجا، اور الف ب ج. مضمون آپ کا تھا تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، کہ تحریک پاکستان میں شمولیت کے لیے کس نے آمادہ کیا تھا؟ ہم نے محترمہ فاطمہ جناح میں
تحریک پاکستان میں خواتین کی شمولیت کے متعلق پڑھا تھا کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ خواتین کو جو ہے وہ تحریک پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا، اور تحریک پاکستان میں خواتین کی ضرورت جو ہے وہ کیوں محسوس کی گئی تھی، اور تحریک پاکستان میں شمولیت کے بدلے میں جو ہے وہ خواتین کو کن تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو ہمارا ایک ہی مضمون ہے جو کہ ہمارے سلیبس میں شامل ہے، اور وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ اب ہم آتے ہیں مشقی سوالات کے حل کی طرف۔ تو حمد کس نظم کو کہتے ہیں؟ وہ نظم جس میں کس کی تعریف بیان کی جائے؟ اللہ کی تعریف بیان کی جائے، ہم اسے حمد کہتے ہیں۔ اس حمد میں بیان کرتا اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 2 نعمتوں کا ذکر کریں۔ تو اس سوال کا جواب تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ پھولوں کو عطر میں بسانے سے کیا مراد ہے؟ کہ پھولوں میں خوشبو بسانا۔ قوی اور قادر کا کیا مطلب ہے؟ قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، اور قادر کا مطلب ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، کہ اللہ تعالیٰ مضبوط اور قدرت رکھنے والا ہے۔ نظمنات کے سوالات کچھ اس طرح ہیں۔ رحمت کس نبی کا لقب ہے؟ یتیموں کا والی کس کو کہا گیا ہے؟ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ ہیرا سے کیا مراد ہے؟ میں نے کاپیز چیک کی تھی آپ لوگوں کی، تو کچھ بچوں نے اس سوال کا جواب جو ہے وہ غلط لکھا ہوا تھا۔ ہیرا ایک غار کا نام ہے، اور جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ مصر خام کو کندن بنانے کا کیا مطلب ہے؟ جی اس سوال کا جواب بھی دیکھ لیں۔ مصر خام کو کندن بنانے سے مراد کہ چاندی کو خالص سونا بنا دینا۔ تو مراد عرب کے وہ لوگ جو ہر قسم کی گمراہیوں اور برائیوں کا شکار تھے، اور گمراہیوں اور برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو گمراہیوں سے نکال کر سیدھا راستہ دکھا دیا۔ عرب پر کیا چیز چھائی ہوئی تھی؟ عرب پر جہالت چھائی ہوئی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کس مقصد کے تحت قائد اعظم کے ساتھ لندن گئی تھی؟ تو گولڈ میز کانفرنس میں شرکت کے لیے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس بات کے لیے وقف کر دی؟ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے کس پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا سلسلہ جاری کیا؟ افواہ کے پلیٹ فارم سے۔ محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ مہاجرین کی دستگیری اور مہاجرین کی آبادکاری جو ہے، اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ آپ کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ کو 9 جولائی 1967 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کے احاطے میں دفن کیا گیا۔ تو پیارے طلبہ، ان سوالات کے جوابات آپ کو اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ کچھ طلبہ نے ان سوالات کے جوابات صحیح حل نہیں کیے ہوئے تھے۔ ملکہ کوثر مری میں کن مہینوں میں شدید سردی پڑتی ہے؟ دسمبر تا مارچ۔ راولپنڈی سے مری کتنی مسافت پر واقع ہے؟ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگ کب مری کا رخ کرتے ہیں؟ گرمیوں میں۔ مری سمندر کی سطح سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ 7,500 فٹ۔ مری میں برقی کمکموں کی روشنی میں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ مری کے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف کون سی جنگ لڑی؟ گوریلا جنگ لڑی۔ انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع کب میسر آیا؟ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع میسر آیا۔ اور مری کے راستے میں کون سے درخت ہیں؟ چیڑ اور سنوبر کے درخت ہیں۔ اب ہم ان چاروں اسباق کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ حکمت، دانائی، عطر، خوشبو، نادر، نایاب،
قادر قدرت رکھنے والا، اور مہک خوشبو۔ نظم نعت کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: درگزر، معاف کرنا، بداندیش، برا چاہنے والا، نسخہ کیمیا، سونا بنانے کا طریقہ، بیڑا، کشتی، جہل، جہالت، کرن، صدی، اور مس خام، چاندی۔ مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: معتمد، اعتبار کیا گیا، تنظیم، مجلس، پیروکار، پیروی کرنے والا، شرمندہ تعبیر، جس کی تعبیر ہو، خیر بات کہنا، ترک کرنا، چھوڑ دینا، ترویج، اشاعت۔ ملکہ کوثر مری کے مشکل الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں: نبرد آزما ہونا، لڑنے کے لیے تیار، خنک، ٹھنڈی، سہانا، دل پسند، آغوش، گود، یخ بستہ، سردی میں برف کی طرح جمع ہوا، سحر انگیز، جادو کا اثر پیدا کرنے والا۔ پیارے طلبہ، یہ تو تھے ان چاروں اسباق کے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم متضاد الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ متضاد ہے کیا؟ کسی بھی لفظ کا الٹ یا مخالف لفظ متضاد کہلاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نظم حمد کے متضاد الفاظ دیکھ لیتے ہیں: صفائی، گندگی، نادر، بے وقت، ظاہر، باطن، رات، دن۔ نظم نعت کے متضاد الفاظ دیکھ لیتے ہیں: مصیبت، راحت، غریب، امیر، زیر، زبر، کھرا، کھوٹا، ادھر، ادھر۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے متضاد الفاظ کچھ اس طرح ہیں: حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، براہ راست، بالواسطہ، قوت، کمزوری، وفات، پیدائش۔ ملکہ کوثر مری کے مشکل متضاد الفاظ کچھ اس طرح ہیں: بلند، پست، خوبصورت، بدصورت، خنک، گرم، معروف، غیر معروف۔ مترادف الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ کسی بھی لفظ کا ہم معنی لفظ مترادف کہلاتا ہے، جیسے بوند کا قطرہ، دانا، عقل مند، زندگی، حیات، لطف، مزہ وغیرہ۔ پیارے طلبہ، تو چند الفاظ آپ کو دیے گئے محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے آپ نے مترادف لکھنے ہیں: خواتین، عورتیں، قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، مرتبہ۔ یہ تو تھے مترادف الفاظ۔ پیارے طلبہ، ہم نے اپنے سلیبس میں موجود چند اہم چیزوں کے متعلق جان لیا ہے۔ ویسے تو پورا کا پورا سلیبس ہی جو ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن جیسے کہ درست جواب کی نشاندہی، خالی جگہ پر کریں اور اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگ خود کر سکتے ہیں، بآسانی کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی دقت درپیش ہو، آپ دوبارہ جو ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی چیز بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اسسمنٹ اردو کے حوالے سے، تو آپ مجھ سے بار بار پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔